نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علی نال بغض رکھے ہمیں تو نکمے آؤ تھے تیرا حج وجی تھے علی جمع، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لے یارمی والے دے نات ڈوبی ہوئی، دیو بندیے نے اکری گندیے تیرے مجھتا کان لاؤ یارمی والے دے نات ڈوبی ہوئی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرائکی لے کے نا پانو کرمانا بیکھا کرو، بی بیکھ لیں دے سپرے بیکھ لیں تو سرائکی مولوی نے بیکھ لیا کرو، ادو امینہ پیچھے پتہ لگ رہا ہے کہ دو ترائے محمد مطلع خراب کر کرو، ادو دارے نا پچو پچو پچو، ہر سے سپرے بیندے بی بیندے کھاد بیکھ رہے دے مولوی نے چیک کر سکتے جنہیں سامنے پنجتن پاکتا نہ لو سوڑی نبی دے بولیں گے کھڑے سمجھو واقعی کھڑا ہے نعرہ حیدری محمد رسول نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت پیارے اور بڑے معزز بھائی جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد کاشف صاحب کا یہ شادی کا موقع ہے اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور قبلہ استاذ محترم مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ شرفی صاحب آپ نے کرم فرمایا جی میں نے عرض کی میں نے کہا جی بچے کی بڑی خواہش ہے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو وہ مہربانی فرمائی جی انہوں نے ہمارے ساتھ تشریف لے آئے یہ اس شادی کے لیے بڑی خوبصورت ہے کہ میں اور شیخ صاحب نے ہم نے حاضر ہونا تھا لیکن وہ مفتی صاحب نے مہربانی کر دی تھی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اس بچے کا دین کے ساتھ لگن ہے کہ الحمدللہ اساتذہ یہاں پر موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد رضوان مدنی صاحب میرا ایک خیال ہے میرا ذہن ہے کہ وہ لوگ یہاں پر سٹیج پر موجود ہیں جنہیں لوگ ہزاروں روپیہ دے کے بلا کے ٹائم لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تجھے آؤ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ تو 10 منٹ خطاب کر جاؤ تقریر کر جاؤ اس بچے کی دین کے ساتھ لگن ہے کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہم نے کہا بھی چل ٹھیک ہے ہم آئیں گے یہاں پر صرف یہ بتانے کے لیے کہ صرف وہی نہیں جڑا دنیا کر دی ہے یہ بھی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ شادی کا موقع ہے اور حضور کی سنت ہے نا نکاح تو حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور کیسے خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت پڑھا اور کیسے نورانی روحانی چہرے سامنے بیٹھے ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے جن کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی خدمت کرتے گزری ہے تو اس خوبصورت شادی کے اندر وہ لوگ شامل ہو گئے تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی کبھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ان بزرگ ہستیوں کے صدقے اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور یہ ایک رسم بنا دیں اپنے علاقے میں کہ جب شادی ہو تو جو انہوں نے کیا ہے نا جی اسی کو کریں آپ حضور کا ذکر ہی کریں آپ حضور کی نعتیں پڑھیں آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور وہیں پر دلہا بھی آ جائے اور محفل شروع ہو اور وہیں پہ بیٹھیں آپ اور کریم آقا کا ذکر کریں تلاوت ہو نعت ہو درود ہو سلام ہو خطاب ہو آپ کی مرضی کا جو بھی آپ کو خطیب اچھا لگے آپ اسے بلائیں پھر کو بندے دا پتر جی میں قبلہ نے فرمایا جب بندے دے پتر نو سکتا ہے کوئی انجن دا نہیں ساتھ لینا بھی او دے چ فرق ہی نہ رہے وہ بھی آ کے نچے ہی وہ بھی نچے ہی اسی لوگوں کو نچانا نہیں ہے ہم نے لوگوں کو حضور کے مدینے لے جانا ہے ہمارا مقصد ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مدرسہ بندہ پڑھا لکھا ہونا جی میں پڑھ کے فارغ ہویا میرے پنڈ والے نے کہا جی تسی اتنے آ کے جمعہ پڑھاؤ میں کہا نام نہیں میرے دوست میرے کلاس فیلو ترلے کیے انہوں نے میرے تسی جمعہ پڑھاؤ میں کہا نام میں کیوں پڑھاؤں یہاں میں کہیں آگے جاؤں گا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ پڑھا لکھا بندہ وہ اپنے پنڈ ہی ڈیرا لا کے لے جائے اپنی جوانی دے رہا ہے نا اپنا ٹائم دے رہا ہے اور سب سے قیمتی ترین چیز ٹائم ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی پوری بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ دنیا سے جائیں گے نا تو پیچھے بچے قرآن پڑھیں گے تو آپ کی قبروں میں نور داخل ہوگا آپ کہیں گے کہ اس بندے نے ٹھیک کام کیا تھا اس نے ہماری نسلوں کو سیدھے راستے پہ لگا دیا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے اتنے سے علاقے میں یہ پہلی محفل ہوگی جو شادی کے موقع
یہ پہلی، اور یہ بہت مشکل کام ہے، گھر والوں کو منانا بڑا مشکل ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں، اس کام پہ منانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ایک کو واری طرح ویاہ ہونا، دوسرا ویاہ بھی تے ہے بھی ہے، ویاہ بھی تے کہتے طرح ایک کو واری ہونا ہے، تے وہ بھی اسی مڑ کے مولویوں نے صادقے تے ذکر کرتے رہیے۔ آپ کو کیا پتا خدا کے بندو، آپ نے جب آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا نا تو پھر رحمت برسنی، نبیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، پیغمبروں کا، رسولوں کا ذکر کرنا، یہ تو سنت خدا ہے، یہ تو سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے، سنت اولیاء ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بلکہ ایک حدیث پاک موجود ہے، صرف وہی حدیث پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، اور پیغام بھی میرا اسی حدیث کے اندر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ایک اجتماع ہے، صحابہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور کوئی گفتگو کر رہے ہیں صحابہ اکرام۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اپنے مقدس حجرے میں تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں مسجد ہے نا، مسجد نبوی، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، جہاں آج حضور کا روزہ ہے وہ حضور کا حجرہ تھا، آقا وہاں رہتے تھے، یعنی مسجد کے ساتھ ہی بالکل دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہے، اور آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے اس حجرے میں جہاں پر آج روزہ ہے، اور وہ حجرہ حضور نے حضرت سیدہ اماں عائشہ پاک کو دے رکھا۔ حضرت اماں عائشہ پاک کو دے رکھنا یہ کسی مولوی کی بات سے نہیں ثابت، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو حجرے اور گھر دے دیے جس میں وہ رہ رہی تھی۔ اس بات کو سمجھنا ذرا، شادی کا موقع ہے، اگر ہمارا بھی لڑکا اپنی بیوی کو کوئی چیز دے دینا تو وہ رن مرید نہیں ہوتا، وہ رن مرید نہیں ہوتا، یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے پورے گھر دے دیے تھے اپنی ازواج کو، بلکہ صرف پورے گھر نہیں دے دیے۔ حضرت پاک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا ٹائم آیا تو حضرت پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی آئیں، ابا جان، اماں جان آپ سے چادر مانگ رہی ہیں، کس لیے؟ ایک آخری ٹائم آ گیا، وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ چادر دیں، اس میں کفن دیا جائے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور تڑپ گئے، اور محبت دیکھی اپنی بیوی کی کہ میری بیوی نے کتنی محبت کی ہے مجھ سے اور کتنی عقیدت کی ہے مجھ سے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ہے، حضور چادر دے دیں مجھے، اس میں کفن دیا جائے۔ بیوی ہیں، محبت کیسی کر رہی ہیں، اور جاگ کے سمجھنا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، خدیجہ کس لیے؟ حضور میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں مجھے کفن دیا جائے، مجھے اپنی چادر عطا فرما دیں۔ یہاں بیوی کو بیچارہ کو 20 30 40 50 روپے کے بسکٹ لا کے کھلا دے تو رن مرید ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں، آقا نے اس دیواجی زندگی کیا بتائی ہے۔ آقا پاس آئے، فرمایا خدیجہ کاش آج تم مجھ سے میری چمڑی مانگ دی، میں مصطفیٰ نے چمڑی اتار کے بھی دے دی، میں نے چمڑی بھی اتار کے دے دینی تھی۔ یہ بیوی کا حق ہے جو اس کو دینا چاہیے، یہ بیوی کو اللہ پاک نے حق دے رکھا ہے۔ ہم کسی کی بہن بیٹی کو بلائیں، اس کو اپنے گھر میں بیاہ کے لائیں اور ذلیل کریں، یہ کس نے کہہ دیا؟ اس کو پاؤں کا جوتا سمجھے، یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے بھائی، جیسی عزت تو کسی کی بیٹی کو دے رہا ہے، کل تیرے کلیجے کے ٹکڑے کو بھی وہی عزت ملنی ہے۔ جیسے تو زندگی بسر کر رہا ہے، ایسے کل تیری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جانا ہے۔ آج کسی کی بیٹی اگر ایک کپ توڑ دیتی ہے تو تیرے دماغ کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، کل تیری تھی کو بھی پلیٹاں دے کپ ٹوٹنے میں، کل تیری بیٹی سے بھی سالن خراب پکنا ہے، اور پھر جب تیری بیٹی کو پورا خاندان آنکھیں نکال کے دیکھے گا، پھر تو کہنا میری کلی تھی بیچاری ہوتے خدا تے کو پرسانے حال کوئی نہیں، تو کسے دی تھی نو پوچھ، اللہ تیری تھی دے کرم فرمائے، تو کسی پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربانی فرمائے، اللہ تجھ پہ کرم فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کاش آج میری چمڑی مانگتی، میں تمہیں اتار کے وہ بھی دے دے۔
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آقا نے یہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس حجرے سے باہر نکلے, صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس حجرہ مبارکہ کے پاس, اور حدیث پڑھ رہا ہوں کہ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ایک ایک جملہ سبحان اللہ والا. ہم شادیوں پہ, بیاہوں پہ, فوتگیوں پہ ہم دن رات انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں, صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں وراثت میں یہ ملا, ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ دیا ہے, ہمیں ہمارے مذہب نے یہ دیا ہے. صحابہ اکرام ذکر کر رہے ہیں, یتذاکرون قال بعض ان اللہ عز وجل اتخذ ابراہیم خلیلا. صحابہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں میں سے کسی کو خلیل بنایا تو ابراہیم کو خلیل بنایا, حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. وقال آخر, دوسرے کہنے لگے اس سے بھی عجیب بات ہے, موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما, اگر اللہ نے کسی سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ ہیں. تیسرے صحابی بولے اس سے بھی عجیب بات, فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ, کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے. چوتھے صحابی بولے اس سے بھی عجیب بات, اگر اللہ نے کسی کو چنا ہے اور اپنا صفی بنایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اس جملے کو آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے, کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بھی سنے ہیں اور بڑی توجہ سے سنے ہیں. آپ احباب کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنیں. یہ وہ جملے ہیں جو نبیوں کے امام نے سنے, یہ وہ جملے ہیں جو صحابہ نے محفل میں مجلس میں کہے, بلکہ یوں کہیں صحابہ نعتیں انبیاء کی پڑھ رہے ہیں, سننے والے محمد مصطفیٰ. آقا علیہ السلام کی ذات سن رہی ہے. آقا علیہ السلام نے سنا, اور اس جملے کو دل میں بٹھائیے گا, جب آقا علیہ السلام نے سنا کہ کسی نے یہ کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے, حضرت آدم صفی اللہ ہیں. جب صحابہ کرام کی باتیں سنی, میرے آقا صحابہ کے سامنے آ گئے, سامنے آ کر فرمایا قد سمیت کلامکم وعجبکم, جڑیاں تسی گلاں کیتیاں نا میں سن نہیں آنا. ہوں جڑے وڈے ہوندے نے کنج دے وڈے ہوندے نے, وہ ساڈے طرح دی ہوندی چولا, جڑے وڈے ہوندے نے وڈے ہوندے نے, وڈے کنج دے وڈے ہوندے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قد سمیت کلامکم واجبکم, تم نے جو باتیں کی حیرت کا اظہار کیا کہ تسی کدی کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ, کدی کیا موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت آدم صفی اللہ. اب میرے آقا کا جملہ سن کے کوئی بندہ چپ نہ رہے. آقا نے فرمایا تم نے کہا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے, حضور کہا ہے, فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ, تم نے کہا ہے, میں مصطفیٰ نے مہر لگا دی, تم نے کہا ہے میں نے مہر لگا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرے ڈھول اچھی بول, نبی دے نعت سنی زبان کھول. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستان عالیہ مدینہ شریف. ذرا تھوڑی مہربانی, شادی دے موقع تو ذرا منہ تے مسکراہٹ لیا, کلہ ساتھی والا ختم نہیں بنانا, منہ نہیں بنانا, کچالی میں والا منہ نہیں بنانا. منیا کہ کاشف نے تہاڈے نال چنگی نہیں کیتی, یہ منیا پر ایڈا بھی نہ کرو. ذرا تھوڑا مسکرا کے نعرہ تکبیر, مولوی نے وسا کے ماریا گیا, تسی ذہن چ کچھ اور سوچیا ہونا, تسی کچھ اور سوچیا ہونا. تے ذرا مہربانی فرماؤ, نعرہ تکبیر, ہاتھ کڈو ذرا چادراں دے وچوں. ہن تے مراسیاں نوں بھی سردی کوئی نہیں لگدی, موسم ہو آ گیا جنہاں بہت ہی ٹھنڈ لگدی. نعرہ تکبیر, ہاتھ کڈو سارے ذرا, نعرہ تکبیر, انج نہیں پورے ذرا ٹھکا کے بولو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. صوفی صاحب دی آواز بہت ہی کہ تہاڈی چیک کریے ذرا, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. صوفی صاحب دی کٹ ہو گئی تھوڑی جی. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم رضی اللہ. یہ نعرہ اپن
پیش راکے جی لفظ آستانہ علیہ مدینہ شریف پڑھو نا زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد اب میرے آقا نے جو نبیوں کی نعتوں پر مہر لگائی فرمایا تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے ان کو بندہ چپ نہ رہے گا سونے گے فرمایا تم نے کہا خلیل اللہ حضور کہا فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ تُسی کیا دیتا مصطفیٰ نے مہر لا دیتی ہے مصطفیٰ نے مہر لگا دی ہے تم نے کہا کہ آج حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اللہ نے کلام کیا وَهُوَ كَذَلِكَ مصطفیٰ نے مہر لگا دی انجیل نے اللہ نے کلام کیا تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے ہاں ایسے ہی ہے اللہ کی روح ہے تم نے کہا آدم اللہ کے چنے ہوئے ہیں ہاں میں نے کہا چنے ہوئے ہیں اب بڑی خاص بات ہے بڑے اہم نقطے پہ لے آیا ہوں بڑے خاص جملے پہ لے آیا ہوں اور بڑی خاص حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں آقا نے فرمایا کوئی خلیل اللہ کوئی صفی اللہ کوئی روح اللہ کوئی کلیم اللہ اللہ خبردار سبحان اللہ کہو میں آگے بڑھا فرماؤ ذرا سبحان اللہ بولو نا یار آگے ذرا پھر سبحان اللہ فرماؤ ایک باری پھر سبحان اللہ فرماؤ بات بڑی خاص ہے کوئی بندہ چپ نہ رہ جائے فرمایا کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی صفی اللہ کوئی نجی اللہ حضور پھر فرمایا الا وانا حبیب اللہ تھوڑا جا مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ ایک بار الا وانا حبیب اللہ شادی کا موقع ہے جملہ بڑا خاص ہے ترجمہ کرنے لگا ہوں فرمایا کسی کو خلیل اللہ ہونا مبارک مصطفیٰ اس پر راضی ہے کسی کو کلیم اللہ ہونا مبارک مصطفیٰ کریم اس پہ راضی ہیں اللہ کی عطا ہے کسی کو اللہ نے اعزاز دیا وہ روح اللہ ہو گئے کسی کو رب کا اعزاز ملا وہ نجی اللہ ہو گئے لیکن لوگوں سنو رب نے جو مجھے دیا وہ بس مجھے دیا ہے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ بس مجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا اہل دل کے لیے جملہ ہے جو غیرت مند بندہ ہے اس کے لیے جملہ ہے جو غیرت لیس ہو گیا ہے جس کی غیرت ختم ہو گئی ہے وہ تھوڑی دیر کرنا چنگلی دے لے ہو سکتا ہے اس کو مزہ نہ آئے جو غیرت مند بندہ اسے مزہ آئے گا میرے آقا نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ لوگوں سنو رب نے ایک کی حبیب بنایا ہے جدا نام محمد مصطفیٰ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک وانا حبیب اللہ میں جلدی حدیث پڑھوں فرمایا خبردار سنو میں اللہ کا حبیب ہوں لگے چاس لینی فرمایا بلا فخرہ پر اس مرتبے تے منو کو فخر نہیں ہے اس مرتبے تے منو کو فخر نہیں ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں جامع ترمذی کی آگے سنیے گا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حمد کا جھنڈا ہے قیامت کا دن ہے سورج سوانیزے پہ ہے آگ برسا رہا ہے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں ایک ہی ذات کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہے جو خدا کی حمد کر رہا ہے حضور وہ کون ہے فرمایا کوئی اور نہیں تیرا میرا نبی محمد مصطفیٰ ایک ہی ہے جن کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہے سونیا ایڈا بڑا منصب ٹلی سبحان اللہ دے فرماؤ نا یا رسول اللہ اتنا بڑا منصب انہیں دیتے جملہ سونے کے ذرا سبحان اللہ کیا نہیں ہے سونیا ایڈا بڑا منصب فرمایا بلا فخرہ منو اے دیتے بھی کوئی فخر نہیں ہے مجھے اس پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے حضور پھر فرمایا سنو انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ جملہ جاگ کے سننا ہے فرمایا حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے آدم سے لے کر قیامت تک جو آیا جو آئے گا ہر ایک مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے
زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد پولیس پھڑ دی سی پہلو لبیک دا نعرہ ماریا ہن کم ڈھلا ہو گیا ہن کوئی نہیں چکر قبلہ پیر صاحب رہے نے تسی ایڈی احتیاط نہ فرماؤ ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد چکو نا ہاتھ تے چکو مہربانی فرماؤ مینا پیر صاحب اندر رہے نے انشاءاللہ بھی ہاتھ چکے مرن گے نعرہ تسی بھی مارو ذرا تاجدار ختم نبوت چکو ذرا ہاتھ چکو ذرا تاجدار ختم نبوت تین واری کہنا زندہ باد آخری واری ذرا ٹکا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر اب اگلا جملہ وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر لوگوں جب لوگوں کی زبانیں خدا کی بارگاہ میں بند ہو جائیں گی کسی کو جرت نہ ہوگی کہ کوئی بولے زبانیں گنگ ہو جائیں گی کسی دی مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی منہ وچوں کڈ سکے بلکہ قدموں کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوگی زبانیں بند ہیں جو سب سے پہلے بول کر خدا کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کرے گا فرمایا کوئی اور نہیں تیرا میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے قبلہ سے عرض کی کہ حضور ساڑھے بڑے محبت والے شاگرد نے ساڑھے بڑا دین دی خدمت کرن رہے نے علاقے آپ چلیے انہاں میری من لے تے قبلہ جے میری نہ من لے میرا زور تے کوئی نہیں عرض ہی کرنی نا جی حضور تشریف لے آؤ عرض ہے نا زور تو کوئی نہیں کوئی مثال نہیں ہے کوئی تشبیہ نہیں ہے کوئی نظیر نہیں ہے کوئی تمثیل نہیں ہے صرف ذہن کے قریب کیا بات کو چھوٹے بندے دا کام میں گل کر دینا بڑا مننے ہو دی مہربانی نہ مننے ہو دی موج چھوٹے کو حق نہیں ہے ناراض ہونے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنی ہے آقا اللہ کی بارگاہ میں بندے ہیں رب مالک ہے یہ مملوک ہے وہ معبود ہے یہ عابد ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے یہ بندے ہیں وہ معبود ہے عرض کریں گے یا اللہ اینو بھی بخش یا اللہ اینو بھی بخش جڑا جڑا چاندہ شفاعت ہو جائے سبحان اللہ فرمائی جائے پھر ذرا سبحان اللہ فرمائی جائے یا اللہ صوفی صاحب نے بڑی خدمت کی تھی بخش دے یا اللہ کاشف صاحب نے بڑی خدمت کی ہے بخش دے یا اللہ میرا غلام پیر شفیق آیا بخش دے یا اللہ یہ مفتی انعام اللہ صاحب نے ساری زندگی خاندان نے قرآن و سنت کی خدمت کی بخش دے یا اللہ پنڈ دے لوکاں نے رشتہ داراں نے شادی دے موقع دے کنجر خانہ نہیں لایا حضور دا میلاد سجایا بخش دے آقا عرض کریں گے اللہ بخش دے اللہ دی مرضی اللہ مانے نہ مانے اللہ کی مرضی اللہ مانے نہ مانے وہ مان جائے مہربانی ہے نہ مان جائے اس کی مرضی سونے آپ شفاعت کریں گے اللہ ماننے گا بھی آقا نے فرمایا انا اول شافعین سب سے پہلا بندہ تو سفارش کرے گا وہ میں ہوں تو سونے اللہ بننے گا بھی فرمایا انا اول مشفع شفاعت کرنا لگا بھی پہلا میں ہاں تو جدی منی جانی وہ بھی پہلا میں ہاں جدی منی جانی وہ بھی پہلا میں ہاں حضور پھر فرمایا ولا فخر اے دیتے بھی منو کوئی فخر نہیں ہے بڑی چاس والی گل آئی بڑی چاس والی گل آئی ہے آقا نے فرمایا وانا اول من يحرك حلق الجنہ یا حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا وما فقراء المؤمنین ولا فقر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے تو جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دے گا کوئی اور نہیں تیرا میرا نبی محمد مصطفیٰ
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور آپ دستک دیں گے, اندر سے آواز آئے گی من دق الباب, دروازہ کس نے بجایا؟ آقا فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرشتہ آگے سے کہے گا حضور حکم ملا تھا جب تک سونا نہ آئے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے, جب تک سونا نہ آئے. بکا امر تھا حضور, آپ بکا امر تو حضور آپ کا حکم دیا گیا کہ جب آپ آئیں تو جنت کا دروازہ کھولا جائے. آپ کے آنے سے پہلے افتتاح جنت نہ ہو, جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے. یا رسول اللہ پھر حدیث یہی ہے, بات یہی ہے, کتاب بدل رہا ہوں تاکہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے. یا رسول اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جب اللہ کی بارگاہ میں ساری عرض گزاریاں کرنے کے بعد جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, جب جنت کے دروازے پر جاؤں گا فرشتے دروازہ کھولیں گے. جب جنت کا دروازہ کھولیں گے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا. یا رسول اللہ پھر مسند امام احمد بن حنبل ہے, فرمایا آقا نے فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدْ وَتَكَلَّمْ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو, میرے اس جملے کو جس بندے نے میرے پورے خطاب میں سے جس بندے نے ایک جملہ بھی نہیں سنا اس پہ توجہ فرمانی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں جنت میں حاضر ہوں گا. یا رسول اللہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میں جنت میں داخل ہوں گا. حضور پھر فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا, جب میں جنت میں داخل ہوں گا حضور پھر فرمایا جنت کے دروازے میں قدم رکھوں گا. ہن تسی سبحان اللہ پہلو کہہ لو کی پتہ بعد وچ تہاڈا دھیان پھلاں نال چلا جائے. سبحان اللہ فرماؤ ایک باری. حضور جب آپ جنت میں قدم رکھیں گے تو, جب آپ جنت میں قدم رکھیں گے تو ہر نبی ولی غوث کتب ابدال جنت میں جائے گا. استقبال خدا کے فرشتے کریں گے. حضور آپ کا استقبال بھی خدا کے فرشتے. جواب آیا نہیں, میں جنت میں قدم رکھوں گا میرا استقبال کرنے خود رب آئے گا. اپنی شان کے لائق رب تشریف لائے گا, رب کے خاص جلفے ہوں گے, رب کا خاص نور ہوگا. میں سجدے میں گر جاؤں گا. لمبی حدیث ہے, اللہ فرمائے گا سونے مانگ کی مانگنے. اب یہاں رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے. حبیب مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عرض کروں گا امتی امتی امتی, یا اللہ امت امت امت. 3 باری حدیث یہ ہوئی واقعہ پھر کے, کیونکہ مجھے گفتگو ختم کرنی ہے, میں چھوڑ رہا ہوں حدیث بیچ میں ساری. 3 بار یہی ہے. پہلے اللہ فرمائے گا جائے حبیب دوزخ میں جیڑا بھی تہاڈا امتی جدے دل وچ جو دے دانے جنہ ایمان ہے کڈ لیا, پھر جس کے دل میں آدھے جو جتنا ایمان ہے کڈ لیا, جس کے دل میں رائی جتنا ایمان ہے سروں دے دانے تو بھی چھوٹا ایمان لے آئیں. آقا نے فرمایا میں لاتا آؤں گا, لیتا آؤں گا, نکالتا جاؤں گا. توجہ کرنی جہنم میں تھلے تے جنت اتے انجی ہے. جدو تھلے کسی بندے نو کڈیے ذہن ہے میرا غلط بھی ہو سکتا, لیکن تسی ذرا میرے سبحان اللہ فرما کے دسیو جے کہ تہاڈے پلے پئی کہ نہیں پئی. دوزخ تھلے تے جنت اتے یہ حدیثاں تے قرآن دی آیتاں تو ثابت ہے. جدو آقا کڈن گے مینوں لگدا ہے کہ جویں ہاتھ پھڑن باں پھڑن تے او ہاتھ نو فارسی چ کہندے نے دست. انہاں نے بندہ بغل گیر ہو گیا کسی دے نال جفی پلائی, سینے نہ سینہ لگ گیا, ہاتھ وچ دے دئیے تے دستگیری ہو گئی. تو کہنا ایتھے نہیں دستگیر, یہ تے اوتھے بھی دستگیر نہیں.
یہ تو وہاں بھی دستگیر ہیں. آقا نے فرمایا نکالتا جاؤں گا, یہ بھی نکل, یہ بھی نکل, یہ بھی نکل, سارے نکل گئے. حضور پھر کیسے جائیں گے آپ جنت میں؟ میں آخری لفظوں پہ آ گیا ہوں, چونکہ مجھے گفتگو سمیٹ دینی ہے. میرے آخری لفظ ہیں, یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھولا, آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ علماء ذیشان تشریف فرما ہے, میری غلطی کی نشاندہی لازمی فرمائیے گا. ادخل یدخل ادخال, لفظ یدخلنی ہا, میرا رب مجھے خود جنت میں داخل فرمائے گا. میرا رب خود مجھے جنت میں داخل فرمائے گا, میں جنت کے اندر جاؤں گا. حضور پھر کیسے جائیں گے؟ آقا کا جواب سنیے گا. فرمایا میں کلیاں نہیں جانا, وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ, میں نے اکیلے نہیں جانا. لوگوں سنو, جب میں نے جنت میں جانا ہے, میرے ساتھ میری امت کے سارے غریب ہوں گے, فقیر ہوں گے, جننے مارے مارے نے میں سارے لے کے جانے نے, جننے مارے مارے نے میں نے سارے لے کر جانے ہیں. وَلَا فَقْرَ, مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے. حضور پھر حدیث کے آخری لفظ فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فَقْرَ. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو, جتنے پہلے آئے ان سب سے زیادہ معزز میں مصطفیٰ, جو بعد میں آئیں گے ان سب سے زیادہ معزز میں مصطفیٰ. لوگوں جو جنت میں سب سے پہلے جائے, لوگوں جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے بجائے, لوگوں جو شفاعت سب سے پہلے کریں, جن کی شفاعت سب سے پہلے سنی جائے, جو فقیروں کو ساتھ جنت میں لے کر جائیں, جو اولین اور آخرین کے امام ہو, اس نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس پیارے مصطفیٰ کا در چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس سے بیگانے کیوں ہو رہے ہو؟ مسجدیں کیوں ویران کر دی ہیں, مدارس کیوں ویران کر دیے ہیں؟ درود و سلام کی صدائیں اب تیرے گھر سے بلند کیوں نہیں ہو رہی؟ تیری شادی کیوں نہیں بتاتی کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے؟ تیری فوتگی کیوں نہیں بتاتی کہ تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے؟ تیرا گھر بتائے کہ حضور کے دیوانے کا گھر ہے, تیرا چہرہ بتائے کہ حضور کے دیوانے کا چہرہ ہے, تیری آواز بتائے جب صبح تیرے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی بندہ گزرے, اسے گھر کے مصلے سے آواز آئے کہ کوئی بیٹھا پڑھ رہا ہے, سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے, سورہ مزمل کی تلاوت ہو رہی ہے, سورہ مدثر کی تلاوت ہو رہی ہے, مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام چل رہا ہے. تیری شادی خانہ آبادی ہونی چاہیے, تیرا پیسہ حرام کے راستے میں نہ جائے, تیرا پیسہ غلط جگہ پر نہ جائے, تیرا کھانا کوئی فاسق نہ کھا جائے. میرے آقا نے کہا تھا تیرا کھانا کو غلط بندہ نہ کھا جائے. لوگوں یہ غلط لوگوں سے, غلط صحبتوں سے, ننگے پننگے پیروں سے, یہ غلط اور جال ساز مولویوں سے, یہ لٹیرے خطیبوں سے, ایمان کے ڈاکو مولویوں سے, ان سے بچ جانا. آج میں آپ کے گاؤں میں کاشف صاحب کے توسط سے ایک ایسی ہستی کو لے آیا ہوں, خدا کی عزت کی قسم ہے دنیا ہاتھ ملانے کے لیے ترس رہی ہے. آؤ ان کے واسطے سے آپ سے بلکہ انہیں کہوں گا کہ آپ کو دعوت فکر دے جائیں کہ آج کے بعد تمہاری شادی خانہ آبادی ہو جائے. اس کاشف کی شادی, حضرت علامہ مولانا محمد کاشف صاحب کی شادی خانہ آبادی ہو جائے. ایسا نہ ہو ان کی شادی پہ مثال تو بن گئی ہے پر یہیں رہ جائے, یہ محفل سجی ہے سجی رہ جائے. نانا شادی آئے ذکر مصطفیٰ ہو جائے, شادی آئے حضور کی نعتیں پڑھی جائیں, شادی آئے آقا کا میلاد کیا جائے اور ایسے علماء کی ہستیوں کی زیارت کی جائے. میں بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی دیر کے قبلہ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ نے ہماری سفارش کو مانا ہے. چند جملے آپ بھی حضور ارشاد فرمائیں. اب آپ
نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، تشریف رکھو تشریف نعرہ رکھو حیدری، نعرہ تحقیق، آپ کیا رہی یار نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی نعرہ تکبیر سارے دوست تشریف رکھو دعائے خیر کر صدور و سلام ہوگا اس میں انشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک آستان عالیہ مدینہ شریف حضرت علامہ